گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کرتے ہوئے سالار نے فرقان سے کہا، تمہاری سب سے ناپسندیدہ ڈش پالک گوشت ہے، اور تم ان سے کیا کہہ رہے تھے؟ فرقان نے قہقہہ لگایا، کہنے میں کیا حرج ہے؟ ویسے ہو سکتا ہے وہ واقعی میں اتنا اچھا پکائیں کہ میں کھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ تم جاؤ گے ان کے گھر؟ سالار گاڑی مین روڈ پر لاتے ہوئے حیران ہوا۔ بالکل جاؤں گا، وعدہ کیا ہے میں نے، اور تم نے؟ میں تو نہیں جاؤں گا، سالار نے انکار کیا۔ جان نہ پہچان، منہ اٹھا کر ان کے گھر کھانا کھانے پہنچ جاؤں؟ ڈاکٹر سبت علی صاحب کی فرسٹ کزن ہیں، اور مجھ سے زیادہ تو تمہاری جان پہچان ہے ان کے ساتھ، فرقان نے کہا۔ وہ اور معاملہ تھا، انہیں مدد کی ضرورت تھی، میں نے کر دی، اور بس اتنا کافی ہے۔ ان کے بیٹے یہاں ہوتے تو اور بات تھی، لیکن اس طرح اکیلی عورتوں کے گھر تو میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ سالار سنجیدہ تھا۔ میں کون سا اکیلا جانے والا ہوں یار، بیوی بچوں کے ساتھ جاؤں گا۔ جانتا ہوں میرا اکیلا ان کے ہاں جانا مناسب نہیں ہے، نوشین بھی ان سے مل کر خوش ہوگی۔ ہاں، بھابھی کے ساتھ چلے جانا، کوئی حرج نہیں، سالار مطمئن ہوا۔ میں جاؤں؟ تم کو بھی تو ساتھ چلنا ہے، انہوں نے تمہیں بھی دعوت دی ہے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ تم ہو آنا کافی ہے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ تم ان کے خاص مہمان ہو، تمہارے بغیر تو سب کچھ پھیکا رہے گا۔ سالار کو اس کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا۔ اس نے گردن موڑ کر فرقان کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میرا خیال ہے انہیں تم داماد کے طور پر پسند آ گئے ہو۔ فضول باتیں مت کرو، سالار نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ اچھا، دیکھ لینا، پروپوزل آئے گا تمہارا اس گھر سے۔ سعیدہ اماں کو تو تم ہر لحاظ سے اچھے لگے ہو، ہر بات پوچھی ہے انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں۔ یہ بھی کہ تمہارا شادی کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں، اور ہے تو کب تک کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ جیسے ہی کوئی اچھا پروپوزل ملا وہ فوراً کر لے گا۔ پھر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بتانے لگیں۔ اب جتنی تعریفیں وہ اپنی بیٹی کی کر رہی تھیں، اگر ہم اس میں سے 50% بھی سچ سمجھ لیں تو بھی وہ لڑکی، کیا نام لے رہی تھیں وہ؟ ہاں، آمنہ، تمہارے لیے بہترین ہوگی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ڈاکٹر سبت علی صاحب کے رشتہ دار ہیں وہ، اور تم ان کے بارے میں فضول باتیں کر رہے ہو، سالار نے اسے جھڑکا۔ فرقان سنجیدہ ہو گیا۔ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہونی چاہیے کہ تمہاری شادی ڈاکٹر سبت علی خان صاحب کے خاندان میں ہو۔ جسٹ شٹ اپ فرقان، یہ مسئلہ کافی ڈسکس ہو گیا، اب ختم کرو، سالار نے سختی سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں، پھر کبھی بات کریں گے، فرقان نے اطمینان سے کہا۔ سالار نے گردن موڑ کر چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ ڈرائیونگ کر رہے ہو، سڑک پر دھیان رکھو، فرقان نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ سالار کچھ ناراضگی کے عالم میں سڑک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سعیدہ اماں کے ساتھ ان کا رابطہ وہیں ختم نہیں ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ایک شام ڈاکٹر سبت علی کے ہاں تھے جب انہوں نے اپنے لیکچر کے بعد ان دونوں کو روک لیا۔ سعیدہ اماں آپ لوگوں سے ملنا چاہتی ہیں، مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں آپ لوگوں کے ہاں انہیں لے جاؤں۔ میں نے ان کو بتایا کہ شام کو وہ لوگ میری طرف آئیں گے، آپ یہیں مل لیں۔ آپ لوگوں نے شاید کوئی وعدہ کیا تھا ان کے ہاں جانے کا، مگر گئے نہیں۔ فرقان نے معنی خیز نظروں سے سالار کو دیکھا، وہ نظریں چرا گیا۔ نہیں، ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر کچھ مصروفیت تھی اس لیے نہیں جا پائے، فرقان نے جواباً کہا۔ وہ دونوں ڈاکٹر سبت علی کے ساتھ ان کے ڈرائنگ روم میں چلے آئے، جہاں کچھ دیر بعد سعیدہ اماں بھی آ گئیں، اور آتے ہی ان کی شکایات اور ناراضی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فرقان انہیں مطمئن کرنے میں مصروف رہا، جبکہ سالار خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اگلے ویکنڈ پر فرقان نے سالار کو سعیدہ اماں کی طرف جانے کے پروگرام کے بارے میں بتایا۔ سالار کو اسلام آباد اور پھر وہاں سے گاؤں جانا تھا، اس لیے اس نے اپنی مصروفیت بتا کر سعیدہ اماں سے معذرت کر لی۔ ویکنڈ گزارنے کے بعد لاہور واپسی پر فرقان نے اسے سعیدہ اماں کے ہاں گزارے جانے والے وقت کے بارے میں بتایا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ سالار، میں سعیدہ اماں کی بیٹی سے بھی ملا تھا،
فرقان نے بات کرتے ہوئے اچانک کہا، بہت اچھی لڑکی ہے۔ سعیدہ اماں کے برعکس خاصی خاموش طبع لڑکی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ تم دونوں کی بڑی اچھی گزرے گی، نوشین کو بھی بہت اچھی لگی۔ فرقان، تم صرف دعوت تک ہی رہو تو بہتر ہے، سالار نے اسے ٹوکا۔ میں بہت سیریس ہوں سالار، فرقان نے کہا۔ میں بھی سیریس ہوں، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے فرقان، تم جتنا شادی پر اصرار کرتے ہو میرا شادی سے اتنا ہی دل اٹھتا جاتا ہے، اور یہ سب تمہاری ان باتوں کی وجہ سے ہے، سالار نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میری باتوں کی وجہ سے نہیں، تم صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم امامہ کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ فرقان یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اوکے، صاف صاف کہہ دیتا ہوں، میں امامہ کی وجہ سے شادی کرنا نہیں چاہتا۔ پھر؟ سالار نے سرد مہری سے کہا۔ یہ ایک بچکانہ سوچ ہے، فرقان اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ اوکے فائن، بچکانہ سوچ ہے، پھر؟ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ دین یو شوڈ گیٹ ریڈ آف، تب تمہیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، فرقان نے نرمی سے کہا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، سو میں اس سے چھٹکارا نہیں چاہتا۔ پھر؟ سالار نے ترکی بہ ترکی کہا۔ فرقان کچھ دیر لاجواب ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ میرے سامنے دوبارہ تم سعیدہ اماں کی بیٹی کی بات مت کرنا، اور اگر تم سے وہ اس بارے میں بات کریں تو تم صاف صاف کہہ دینا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں شادی شدہ ہوں۔ اوکے، نہیں کروں گا اس بارے میں تم سے بات، غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، فرقان نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے صلح جوئی سے کہا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، اس لیے تمہیں بلوایا ہے۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ طیبہ کے ساتھ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور سالار ان کے فون کرنے پر اس ویکنڈ اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ سکندر عثمان نے قدرے ستائشی نظروں سے اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد اب کپڑے تبدیل کر کے ان کے پاس آیا تھا۔ سفید شلوار قمیص اور گھر میں پہنی جانے والی سیاہ چپل میں وہ اپنے عام سے حلیے کے باوجود بہت باوقار لگ رہا تھا۔ شاید یہ اس کے چہرے کی سنجیدگی تھی، یا پھر شاید وہ آج پہلی بار کئی سالوں کے بعد اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اعتراف کر رہے تھے کہ اس کی شخصیت میں بہت وقار اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سالار کی وجہ سے انہیں اپنے سوشل سرکل میں اہمیت اور عزت ملے گی۔ وہ جانتے تھے بہت جگہوں پر اب ان کا تعارف سالار سکندر کے حوالے سے ہوتا تھا، اور انہیں اس پر خوشگوار حیرت ہوتی تھی۔ اس نے اپنی پوری ٹین ایج میں انہیں بری طرح خوار اور پریشان کیا تھا، اور ایک وقت تھا جب انہیں اپنے اس بیٹے کا مستقبل سب سے تاریک لگتا تھا۔ اپنی تمام غیر معمولی صلاحیتوں اور قابلیت کے باوجود، مگر ان کے اندازے اور خدشات صحیح ثابت نہیں ہوئے تھے۔ طیبہ نے خشک میوے کی پلیٹ سالار کی طرف بڑھا دی۔ سالار نے چند کاجو اٹھا لیے۔ میں تمہاری شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کاجو منہ میں ڈالتے ہوئے وہ ایک دم رک گیا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سکندر عثمان اور طیبہ بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے سالار، سکندر نے کہا۔ سالار نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاجو دوبارہ خشک میوے کی پلیٹ میں رکھ دیے۔ میں اور طیبہ تو حیران ہو رہے تھے کہ اتنے رشتے تو تمہارے بھائیوں میں سے کسی کے نہیں آئے جتنے تمہارے لیے آ رہے ہیں، سکندر نے بڑے شگفتہ انداز میں کہا۔ میں نے سوچا کچھ بات کریں تم سے۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ زاہد ہمدانی صاحب کو جانتے ہو؟ عثمان سکندر نے ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہیڈ کا نام لیا۔ جی، ان کی بیٹی میری کولیگ ہے، رمشا نام ہے شاید۔ جی، کیسی لڑکی ہے؟ وہ سکندر عثمان کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ ان کا سوال بہت واضح تھا۔ اچھی ہے، اس نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ تمہیں پسند ہے؟ کس لحاظ سے؟ میں رمشا کے پروپوزل کی بات کر رہا ہوں، سکندر عثمان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ زاہد پچھلے کئی ہفتے سے مجھ سے اس سلسلے میں بات کر رہا ہے۔ اپنی وائف کے ساتھ ایک دو بار وہ ہماری طرف آیا بھی ہے، ہم لوگ بھی ان کی طرف گئے ہیں، پچھلے ویکنڈ پر رمشا سے بھی ملے ہیں۔
مجھے اور طیبہ کو تو وہ بہت اچھی لگی ہے، بہت ویل بیہیوڈ ہے، اور تمہارے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی دوستی ہے۔ ان لوگوں کی خواہش ہے، بلکہ اصرار ہے کہ تمہارے ذریعے دونوں فیملیز میں کوئی رشتہ داری بن جائے۔ پاپا، میری رمشا کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، سالار نے مدھم اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ میری کولیگ ہے، جان پہچان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے، مگر میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تم کہیں اور انٹرسٹڈ ہو؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ وہ خاموش رہا۔ سکندر اور طیبہ کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ اگر تمہاری کہیں اور دلچسپی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہمیں خوشی ہوگی وہاں تمہاری شادی کی بات کرتے ہوئے، اور یقیناً ہم تم پر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے اس سلسلے میں۔ سکندر نے نرمی سے کہا، میں بہت عرصے پہلے شادی کر چکا ہوں۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے مدھم لہجے میں کہا۔ سکندر کو کوئی دشواری نہیں ہوئی یہ سمجھنے میں کہ اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ ان کے چہرے پر یکدم سنجیدگی آ گئی۔ امامہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ خاموش رہا۔ سکندر بہت دیر تک بے یقینی سے اسے دیکھتے رہے۔ اتنے عرصے سے اس لیے شادی نہیں کر رہے؟ سکندر کو جیسے ایک شوق لگا تھا۔ ان کا خیال تھا وہ اسے بھلا چکا ہوگا۔ آخر یہ 8 سال پرانی بات تھی۔ اب تک تو وہ شادی کر چکی ہوگی، اپنی زندگی آرام سے گزار رہی ہوگی۔ تمہاری اور اس کی شادی تو کب کی ختم ہو چکی؟ سکندر نے اس سے کہا۔ نہیں پاپا، اس کے ساتھ میری شادی ختم نہیں ہوئی، اس نے پہلی بار سر اٹھا کر کہا۔ تم نے اسے نکاح نامے میں طلاق کا اختیار دیا تھا، اور مجھے یاد ہے تم اسے ڈھونڈنا چاہتے تھے تاکہ طلاق دے سکو۔ سکندر نے جیسے اسے یاد کرایا۔ میں نے اسے ڈھونڈا تھا، مگر وہ مجھے نہیں ملی، اور وہ یہ بات نہیں جانتی کہ اس کے پاس طلاق کا اختیار ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگی ابھی تک میری ہی بیوی ہوگی۔ سالار، 8 سال گزر چکے ہیں، 1-2 سال کی بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ جان گئی ہو کہ طلاق کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اب بھی تمہاری بیوی ہی ہو۔ سکندر نے قدرے مضطرب ہو کر کہا۔ میرے علاوہ تو کوئی دوسرا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا، اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا، اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔ تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ؟ سکندر نے مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، 8 سال سے اس سے رابطہ نہیں ہوا۔ اگر ساری عمر نہ ہوا تب تم کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالو ہو۔ تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی تھی، وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ سالار اس بار بھی خاموش رہا۔ سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے اس تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکے تھے۔ اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس لڑکی کے لیے وہ 8 سال ضائع کر چکا تھا، اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلق کی شدت کیسی ہو سکتی تھی، یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا، پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ چکے۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ فون ناصرہ نے اٹھایا تھا اور اس نے امامہ کی آواز پہچان لی تھی۔ تب تم پاکستان میں تھے۔ ناصرہ نے تمہارے بجائے مجھ سے اس کی بات کرائی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کراؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مر چکے ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم سے رابطہ کرے، اور جس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں اس میں دوبارہ پڑیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گی، کیونکہ تم کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکے تھے۔ وہ وسیم کی بہن تھی، تمہارے بارے میں یہ سب جانتی ہوگی۔ کم از کم ایک ایسی کوشش کی تو وہ خود گواہ تھی۔
میں اسے نکاح نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں بتا سکا، نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے تیار کرایا تھا۔ تمہیں جب میں نے امریکہ بھجوایا تھا تو تم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کرا لوں۔ یہ قانونی یا جائز تھا کہ نہیں اس کا پتہ نہیں، مگر میں نے اسے تیار کرا لیا تھا، اور میں امامہ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کرایا، وہ کسی PCO کا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد 20,000 کے کچھ ٹریولرز چیک مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھجوائے۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا، شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی، اس نے وہ واپس کی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالو ہو۔ میں امامہ کی فیملی سے خوف زدہ تھا، مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاق میں ہوں گے، اور میں چاہتا تھا تم اپنا کریئر بناتے رہو۔ وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتا رہا۔ کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی۔ اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اور سکندر اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ کو دیکھ سکیں۔ وہ دیکھ چکے تھے، مگر اس کے حواس چند لمحوں کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اسے ٹیبل پر رکھے رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔ سالار کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے۔ سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سکندر اور طیبہ دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ سکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کھڑے ہو گئے۔ سالار۔ وہ رک گیا۔ سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر تم نے کبھی مجھے امامہ کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہوتی تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا۔ میں اس سارے معاملے کو کسی اور طرح ہینڈل کرتا، یا پھر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کرا دیتا۔ میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا۔ سالار نے سر نہیں اٹھایا، اس نے نظر نہیں ملائی، مگر سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ سکندر نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ سکندر چاہتے تھے وہ وہاں سے چلا جائے۔ انہوں نے اس کے ہونٹوں کو کسی بچے کی طرح کپ کپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بار بار انہیں بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹ اور وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ سکندر اپنے پچھتاوے میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ طیبہ نے اس ساری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی، مگر سالار کے باہر جانے کے بعد انہوں نے سکندر کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو کچھ کیا اس کی بہتری کے لیے کیا، وہ سمجھ جائے گا۔ وہ سکندر کے چہرے سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھیں۔ سکندر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے میں چکر لگا رہے تھے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے سالار سے پوچھے بغیر یا اس کو بتائے بغیر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے امامہ سے اس طرح کا جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا۔ مجھے وہ بات ادھوری چھوڑ کر تعسف آمیز انداز میں ایک ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں بھیجے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے۔